ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں کا گناہ بڑا ہے اور ان میں لوگوں کے لیے تھوڑا سا نفع ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے مال کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرے، آپ کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد بچ جائے اس کو خرچ کر دو۔ اسی طرح تمہارے لیے اللہ رب العزت احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو۔ اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی مصلحت کی رعایت کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ان کو مال میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہے، اور اللہ رب العزت برائی اور اچھائی کی نیت کرنے والے کو جانتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو تمہیں تنگی میں ڈال دیتے، بے شک اللہ رب العزت بڑے زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم بیان کیا، شراب اور جوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف یعنی عرب کی طرف بھیجے گئے، یہ دو چیز شراب اور جوا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، ان کی کوئی مجلس کوئی محفل یہ شراب اور جوئے سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ ان کے باپ داداؤں سے یہ عادت ان کے اندر بڑی پختہ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو یہ شراب اور جوا ایسی بنیادی چیز تھی کہ کتنا ہی شریف سے شریف آدمی ہو اور کتنا ہی نالجبل آدمی ہو، یہ دو چیز ایسی ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قوم کی طرف بھیجا گیا تو ان کی رعایت کے ساتھ ان دونوں برائیوں کی اصلاح کی گئی۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو شراب اور جوئے کے متعلق نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روکنا چاہا اپنی قوم کو۔ اور عرب کے اندر لیکن کچھ شریف لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب کے کبھی قریب نہیں گئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی ان کو شراب سے طبعی نفرت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شراب سے طبعی نفرت تھی۔ تو ایسے کبار صحابہ چلتے، یہ تو شراب سے بچتے تھے لیکن دیگر صحابہ جو تھے اس میں مبتلا تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے تھوڑا تھوڑا حکم نازل کیا اور پھر ان سے یہ شراب کو چھڑایا۔ سب سے پہلا حکم یہ نازل ہوا کہ جب انہوں نے شراب اور جوئے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو دیکھیے آپ نے اللہ رب العزت نے کیا حکم نازل کیا، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ برائی کی جڑ ہے، اور پھر فرمایا وہ منافع للناس کہ اس کے اندر لوگوں کا تھوڑا سا نفع بھی ہے۔ نفع کیا ہے کہ شراب پیتا ہے آدمی تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ شراب ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شراب ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ برائیوں کی جڑ اس وجہ سے ہے کہ آدمی اس کو پینے کے بعد اپنے رشتے ناطے بھول جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز
اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ بڑا ہے، کہ ان کے اندر تھوڑا سا نفع تو ہے کہ آدمی جوا بھی کھیلتا ہے تو اس کے پاس بظاہر تھوڑا سا مال آ جاتا ہے، لیکن وہ بعض مرتبہ مال ایسا آتا ہے کہ آدمی زندگی بھر کسی دشمنی کو اپنے سے مول لیتا ہے، کوئی دشمنی اس سے ہو جاتی ہے اور سٹے باز جو ہے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اندر تھوڑا سا نفع ہے لیکن بڑا گناہ ہے۔ تو دیکھو یہ حکم جو تھا شروع میں چونکہ نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کے لیے کہا کہ ہاں بھائی اس کے اندر نفع ہے۔ اب کوئی اس آیت کے ذریعے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی شراب اور جوئے کے اندر نفع ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر آیت نازل ہوئی کون سی کہ اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے اندر آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ پہلے تو یہ حکم آیا کہ بھائی شراب اور یہ جوا بری چیز ہے، اس سے دور رہو، پھر حکم آیا کہ بھائی نماز کے اوقات میں تو بالکل ان چیزوں کا استعمال کر کے مسجد میں مت آؤ۔ تو دیکھو مسلمان جو ہے پھر تھوڑا تھوڑا رکنے لگے، نماز کے اوقات میں شراب چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر ایک دم پختہ حکم نازل ہوا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شراب، جوا اور اسی طرح کی جو برائیاں تمہارے اندر عام ہے، یہ شیطان کے عملوں میں سے رجسن، سب سے گندی چیز ہے، فاجتنبوہ، ان سے کیا کرو، رکو۔ تو اب یہ تیسرا حکم جو آیا یہ سلو کر کے اللہ رب العزت نے ان کو بالکل روک دیا کہ اب شراب پینا تمہارے لیے حرام ہے اور اس کے اندر تمہارے لیے کوئی چیز نہیں۔ پھر فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے اتنا بڑا ہوا ہے کہ آدمی دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نقصان اٹھاتا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ دیکھو یہ اس پارے کے اندر تیسری مرتبہ یہ سوال آیا کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ کے متعلق پوچھا۔ یہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حکم دیا تاکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مال جمع کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ بقدر ضرورت اپنا مال جمع کرے، اور اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے اندر اس مال کو اس طور پر سے آگے بڑھائے کہ سارے لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر پوچھا کہ ہم مال کے اندر سے کیا خرچ کریں؟ قل العفو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال تمہارے پاس زائد ہو اس کو خرچ کر دو۔ یہاں پر زائد سے مراد یہ ہے کہ اتنا مال کہ جتنا مال رکھنے کے بعد تم کو سوال کسی سے نہ کرنا پڑے، اور تمہارے گھر والوں کو کسی سے سوال نہ کرے، اور تمہارے گھر والے کسی تنگی میں مبتلا نہ ہو، اتنا مال اپنے پاس رکھو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے خرچ کر دو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ دیکھو ہم احکامات کو تمہارے لیے کتنا کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر تمہارے لیے دین پر چلنا اور اس دنیا اور آخرت کے اندر تمہارے لیے غور و فکر کرنا آسان ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ ہم یتیموں کے بارے میں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ اصل میں پہلے جو حال یہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا اور وہ چھوٹی اولاد چھوڑتا اور وہ مال بھی ان کے لیے کچھ چھوڑتا تو دوسرے رشتہ دار جو ہوتے ان یتیموں کا مال کھا جاتے، ان یتیموں کی زمین کھا جاتے۔ تو قرآن کریم کے اندر سورہ نساء میں ایک آیت نازل ہوئی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے۔ اتنا سخت حکم نازل ہوا تو صحابہ اکرام نے کیا کیا، ان کے ساتھ جو ان کے گھر میں کوئی یتیم رہتا تھا تو اس کا بالکل اس کا خرچ الگ کر دیا کہ اس کے مال کے اندر ہی سے اس کو کھلاتے تھے اور اپنے مال میں سے کھاتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے ان کے دو چار نوالے بھی اگر ہمارے پاس آ گئے تو ہمارے پاس وہ وعید آ جائے گی کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے۔ تو اس حکم کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ان کا کھانا پینا سب کچھ الگ کر دیا، ان کے مال میں سے ان کا کھانا بناتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے،
اور اپنے مال میں سے اپنا کھانا بناتے تھے اور کھاتے تھے۔ اب بظاہر تو یہ ایک اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہو گیا کہ ان کا مال الگ اور ان کا مال الگ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس سے صحابہ اکرام کو تنگی ہونے لگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، گھر میں ایک عورت ہے، اس کو 2 مرتبہ کھانا بنانا پڑ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب 2 مرتبہ کھانا بنتا ہے، وہ بچے چھوٹے ہیں، کبھی کھانا کھاتے کبھی نہیں کھاتے، تو وہ کھانا بچ جاتا ہے۔ تو پھر حکم نازل ہوا کہ بھئی ان کو اپنے مال میں شریک کر لو، لیکن اب وہ ایک متقی آدمی کے ذمہ لازم ہے کہ وہ خود دیکھ لے کہ بھئی میں اس کا نقصان کر رہا ہوں یا بھلائی کر رہا ہوں، یہ خود آدمی دیکھ لے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں تو قل اصلاح لہم خیر، کہ ان کی مصلحت کی رعایت کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تم بہتر طریقے سے جانتے ہو کہ ان کا مال کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا، کہاں ان کے مال کے اندر نفع ہو رہا ہے کہاں نقصان ہو رہا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر مال میں ان کو خرچ کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہے، یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کا کھانا الگ بناؤ اور اپنا کھانا الگ بناؤ، ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لو، لیکن تم خود رعایت رکھو کہ بھئی میرے گھر والے کتنا کھاتے ہیں اور یہ یتیم کتنا کھاتے ہیں، ان دونوں کو الگ الگ کر دو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ رب العزت نے اصل حکم بیان کیا کہ اصل حکم تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کس کے دل کے اندر بھلائی کی نیت ہے اور کس کے دل کے اندر برائی کی نیت ہے، یعنی کون چاہتا ہے کہ یتیم کا مال برابر باقی رہے اور کون چاہتا ہے کہ ہم اس کا مال کھا لیں، یہ اللہ رب العزت ان نیتوں کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو تم کو دشواری میں مبتلا رکھتے۔ کون سی دشواری؟ وہی پہلا والا حکم نازل رکھتے کہ بھئی یتیموں کے مال کو بالکل اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، لیکن اللہ رب العزت نے آسانی کر دی کہ ان کو جب تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کو اپنے مال میں شریک کر لو، لیکن ان کے مال کے اندر نقصان نہ کرو۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت زبردست ہے اور حکمت والے۔ اللہ رب العزت نے حکمت کی وجہ سے دیکھو ایک اس طریقے سے یتیم کے مال کو تمہارے مال کے ساتھ ملانے کا حکم دیا اور کتنا ان کو اپنے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیا، یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔